وہ جس شخص کے لیے بولا تھا نا, جسے بڑا مائنڈ کیا تھا, وہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے زیبرا کراسنگ کے اوپر کھڑا ہوا بےہودہ منہ لے کے, جو میرے ملک کے آئین کو اپنی لونڈی سمجھتا تھا, اپنے بوٹوں کے تلے کچلتا تھا, آج وہاں پہ کبھی کسی انکم ٹیکس کے آفس میں منہ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس نے اس ملک کا آئین توڑا ہے, لوگوں نے ان کی قبروں کو بھی معاف نہیں کیا. نہ اب یہ جو تماشا کرے نا زرداری اور اس کا پلہ, کوئی نہیں معاف کرے گا. منشی کہنے سے میرا خیال ہے وہ برا مان گئے تو میں انہیں چپڑاسی کہہ دیتی ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی اوقات ایک چپڑاسی سے بھی کم ہے. چپڑاسی بھی حلال کی روٹی کماتا ہے, سارا دن محنت مزدوری کر کے حق حلال کا جا کے اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کا نوالا دیتا ہے. آپ جن کی نوکری کر رہے ہو نا, اور آئین پاکستان کے ساتھ اگر کوئی غداری کر رہا ہے تو وہ آپ ہو, وہ ہم نہیں ہے. آپ کو اگر عزت اتنی پیاری ہے نا تو عزت والے کام کرو. اور میں بتانا چاہتی ہوں, فواد چودھری میرا بھائی, میرا شیر بھائی, اس کی اسمائل دیکھی ہے, ہم نہیں ڈرے. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ڈرنے کا وقت آپ کا ہوا چاہتا ہے, آپ کے پیچھے جو تجربہ گاہ ہے ان کا, اور وہ چوہا جس کو تم لوگوں نے, وہ جوکر جس کو تم لوگوں نے پاکستان کا تماشا لگایا ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بھی, جس کو تم لوگوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھایا ہوا ہے. اور ایک وہ جو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, وہ لوگوں کے جھوٹا کھانے والا, لوگوں کا بچا کچا فرنٹ مین کھانے والا, سو کالڈ زرداری کا لے پالک بیٹا, تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہاری اوقات ہمارے ایک ورکر کے برابر کی بھی نہیں ہے. ورکر بھی ہمارا عالی شان ہے, کیونکہ وہ اس ملک کے لیے, ایک کاز کے لیے, ایک مقصد کے لیے اپنا تن من دھن لگا رہا ہے. تو نقوی, میں تمہیں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ تمہارے یہ 3 مہینے تو گزر ہی جانے ہیں, اس کے بعد تم نے زندگی میں کبھی اس عہدے پہ نہیں پہنچنا, کیونکہ تمہاری اوقات ایک کاؤنسلر کی بھی نہیں ہے. جو تمہیں لے کے آئے ہیں نا, جن کے تم بغل بچہ ہو, جن کے تم پپو بچہ بن کے کام کر رہے ہو نا, تو ایک وقت آنا ہے جب پاکستان تحریک انصاف نے آنا ہے اور رول آف لا نے آنا ہے. اس ملک کو آزادی ہم نے دلانی ہے. تو میں پھر اس دن آپ سے پوچھوں گی, میں دوبارہ پریس کانفرنس کروں گی. ہم آپ کو اطلاع دینا چاہتے ہیں, آپ کو, آپ کے لانے والوں کو, آپ کے اگلوں کو, آپ کے پچھلوں کو, کہ ہم نہیں ڈریں گے, ہم نہیں جھکیں گے. آپ کو ڈرنا پڑے گا, آپ کو جھکنا پڑے گا, آپ کو ہم تابع کریں گے, آپ کا منہ سر نیچا کریں گے آئین پاکستان کے آگے. اور اگر کوئی چیز بالا تر ہوگی, مقدس ہوگی, وہ میرے ملک کا, میرے وطن عزیز کا آئین ہوگا. اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ جیلوں سے کس کو ڈراتے ہو؟ ہم نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی, اور ہمارے چمڑے کے کاروبار بھی نہیں ہے. ہم نے کوئی چھوٹی بڑی سرجری بھی نہیں کرانی. ہم نہیں جائیں گے لاہور چھوڑ کے. ہمارا یہ وطن ہے, اور اس وطن کی حفاظت کے لیے, اس وطن کو سر بلند رکھنے کے لیے, اس غیور عوام کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں. میرے ملک میں اگر کوئی اعلیٰ ہوگا, کوئی برتر ہوگا, وہ میرے ملک کا آئین ہوگا. اور کوئی کمتر ہوگا, نیچا ہوگا, چاہے جتنے مرضی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوگا, وہ آئین پاکستان کے نیچے ہوگا. اور اگر تمہیں یہ باتیں بری لگتی ہیں تو جاؤ, بھلے لگیں, جاؤ کراؤ ہمارے اوپر جتنے مرضی کیسز کرنے ہیں کراؤ, لیکن اتنا کرنا جتنا برداشت کر سکو. ہم نہیں بیٹھیں گے ویل چیئر کے اوپر, ہم رونا دھونا نہیں ڈالیں گے. وہ شیر ہمارا بیٹھا ہے آ کے, ادھر 4 گولیاں لگی تھیں, اس دن سے زمان پارک میں بیٹھے ہیں. کبھی کیا بے پرکی اڑاتے ہو؟ وہ کوئی نواز شریف ہے, اور وہ کوئی شہباز شریف ہے, وہ کوئی زرداری ہے. تم چور, تمہاری نسلیں چور, تمہارے اگلے چور, تمہارے لانے والے چور. اور ہمارا منہ مت کھلوائیے گا کہ کس طرح سے تم لوگ آئے ہو. تم لوگوں نے سیاست کو دھندا بنا کے رکھ دیا ہے. تمہاری بیٹی جو کارنامے کر کے گئی ہے نا, اس وطن کے ایک ایک صحافی کو پتا ہے, ایک ایک صاحب حیثیت نالج رکھنے والے کو پتا ہے کہ یہ پاور کوریڈورز میں آنے کے لیے آپ لوگ کیا کچھ کرتے ہو. ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں, اور ہم عین اس کو جہاد سمجھتے ہیں. اور جب آپ کسی چیز کو مقصد بنا لیتے ہیں, نصب العین بنا لیتے ہیں, پھر کیا ڈرنا, کیا زندگی, کیا موت. زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جتنے دن ہیں عزت سے گزاریں گے, آن سے گزاریں گے, شان سے گزاریں گے. تم بھگوڑے آج بھی
ہمارے CM آفس پہ, ہمارے پرائم منسٹر آفس پہ قبضہ کر کے اوقات کیا ہے؟ میں جس کو آج بڑی عزت پیاری ہے نا اور جو بڑا غیرت مند بنا ہے, میں اس کو چیلنج کرتی ہوں, کسی مال میں کسی جگہ پہ اپنی شکل دکھا. چپڑاسی تو چھوٹا لفظ ہے, دیکھنا لوگ تمہارے ساتھ سلوک کیا کرتے. کیوں؟ کیونکہ سب ان لوگوں نے تو کرپشن بعد میں کرنی ہے, ڈاکہ بعد میں ڈالنا ہے. ان کو ڈاکہ ڈالنے کا بندوبست تم کر رہے ہو. الیکشن کمیشن ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کا منصوبہ بنائے اور ہم اف تک نہ کریں. کیوں؟ ہم کریں گے, ہم بولیں گے, ہم آپ کو آپ کی اوقات بھی بتائیں گے, آپ کو آئینہ بھی دکھائیں گے. وہ دکھانا میرے ملک کا آئین مجھے اجازت دیتا ہے. ہم سیاست میں جھک مارنے کے لیے نہیں آئے, ہم ٹیٹیاں لگانے کے لیے نہیں آئے, ہم منی لانڈرنگ کرنے کے لیے نہیں آئے. لہٰذا جو جس کی جتنی اوقات ہے وہ اتنا ہی پاؤں پھیلائے اور ڈریں اس وقت سے. آج میرے ملک کا ایماندار جو بھی جس بھی پیشے سے وابستہ ہے اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے. وہ چاہے کوئی کاروباری ہو, اس کو کاروبار بچانا مشکل ہے. کیوں؟ تم لوگوں کی وجہ سے. تم ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہو. ہم اس قبضے سے جان چھڑائیں گے اور عوام جان چھڑانا چاہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ تم کبھی لیب کے اندر کبھی کوئی ڈڈو تیار کرتے ہو, کبھی کوئی تجربہ کرتے ہو, سارے فیل ہوں گے. آ کے نکلو تو صحیح. ہمیں پتہ ہے آپ کا ڈرنا, آپ کا کانپنا ہمیں سمجھ آتی ہے, وہ جائز ہے, کیونکہ تم لوگوں کو انشاءاللہ پاکستان کی عوام ووٹ کی جگہ پہ جوتا مارے گی. تم ہمیں کیمپین کر کے دکھانا, تم ہمیں حلقوں میں نکل کے دکھانا. اور الیکشن کمیشن میں تمہیں بتاتی چلوں, تم نے ہمارے زندہ پاکستانیوں کو مردہ قرار دیا تھا. اور بے شرمی اور ڈٹائی کا عالم یہ, کسی ملک میں ایک شخص کے ساتھ یہ کیا جاتا, پورا کا پورا الیکشن کمیشن معطل ہوتا. اور تم نے 4 ملین کو مردہ قرار دے کے اور کہہ دیا کہ یہ ٹیکنیکل ایرر تھا. آنا ہے آئین پاکستان نے, عمل درآمد ہونا ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے جس کو تم بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کر رہے ہو. کیونکہ بنانا ریپبلک کو بنانے کی کوشش اس لیے کر رہے ہو کیونکہ بندروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط جو کر دیا گیا ہے. ایک جو نوٹنکی باز جاتا ہے تو دوسرے کو بٹھاتے ہو. مثلاً آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ فواد چودھری جیسا بہادر بیٹا, وہ جمدائی چودھری ہے, وہ یہ نقوی سے ڈر جائے. وہ جو بیٹھا ہوا 2 ٹکے کی رشوت لیتا ہے, یہ اس سے ڈر جائے. یہ شہباز شریف سے ہم ڈر جائیں, ہم نہیں ڈریں گے. لہٰذا اپنی اوقات میں رہیں. اور میری عدلیہ سے اپیل ہے کہ پاکستان اجڑ چکا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے اجڑ رہا ہے. مجھے جب بنگلہ دیش کی میں تاریخ پڑھتی ہوں یا جتنی سنا ہے یا دیکھا ہے, ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا. سب کی آنکھوں کے سامنے ہمارا وطن 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور یہاں پہ انہوں نے اپنے اپنے کاروبار, اپنے اپنے مفادات, اپنے اپنے غرور اور انا اور میں نہ مانوں کی رٹ لگا کے رکھی. یہ انہوں نے ضد کی. آج ایسی کیا بات ہو گئی؟ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھو, ہر ذی شعور پاکستانی, کم پڑھا لکھا اسکالر, مزدور, وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان ایک ہیرو تھا, اس نے حقیقی آزادی دلائی اپنے بنگلہ دیشیوں کو. آج وہ عزت اور غیرت سے جیتے ہیں. آج ان کی کوئی آڈیو ویڈیو نہیں بنتی. آج ان کی اکانومی پاکستان سے بہتر ہے. اور جب ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی گئی اس ملک کے ساتھ, جب بنگلہ دیش ٹوٹا تو یہاں پہ سو کالڈ اپنے پپٹس کے تھرو, جن کو آج ہم لفافہ کہتے ہیں, ان کو بتایا گیا کہ عام پاکستانیوں کو بتاؤ کہ اچھا ہوا دفع ہو گئے. ہر وقت ان کا سیلاب میں ڈوبے رہتے تھے, غریب سے تھے, اور کبھی ان کی شکلوں کے اوپر یہ بات کرتے تھے, بے شرم, بے غیرت. لہٰذا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں, سونے کی مرغی کو ذبح مت کریں. اور سب سے پاپولر جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو 22 کروڑ عوام آپ کو وہاں جا کے چھوڑے گی جہاں پہ تم کو پینے کو پانی بھی نہیں ملے گا. کوئی فورس ہے 22 کروڑ کے برابر کی؟ لے آنا. پھر ہمارا اتنا ہی صبر آزماؤ جتنا ہم برداشت کر سکیں. ہماری چادر اور 4 دیواری کا پہلے بھی تقدس پامال ہوا. اور اس وقت میں یہ بتاتی چلوں, یہ جہاں پہ میں کھڑی ہوں نا, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, کراس کرنے کی ہمت نہ کرنا, ورنہ ہم کسی جگہ کا بھی لحاظ نہیں کریں گے. کوئی میرے ملک میں مقدس گائے نہیں ہے, صرف ایک ہی مقدس چیز ہے, وہ عین پاکستان ہے. اور جو ہم یہاں پہ کھڑے ہیں نا اس طرف,
ہم اس مقدس آئین پاکستان کو مقدس ترین درجہ دیتے ہیں اور اسے وہ درجہ دلانے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے. ہم آئین شکن نہیں ہیں, ہم آئین شکن ٹولے کو نکیل ڈالنے کے لیے یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمارے جوان بھائی, آج میرا بھائی فراز, مجھے بڑا دکھ ہے جس طرح سے انہوں نے ان کو مارا. وہ ایک پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے. جب ہمیں پکڑیں گے تو ہم یہ جمہوریت کے اندر پوری دنیا میں فرسٹ ورلڈ کے اندر بھی لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہمارے سیاسی کارکن جیلم میں پروٹیسٹ کر رہے تھے. جس طرح سے انہیں گھسیٹا, جس پولیس آفیسر نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے یا کر رہا ہے, میں انہیں وارن کرتی ہوں اتنا کرنا جتنا برداشت کر سکو. اب ہم کوئی ہومیوپیتھک گورنمنٹ نہیں آئیں گے. ہم آئیں گے تو ہم آپ کا حساب چکتا کریں گے. جو قانون کو ہاتھ میں لے گا ہم اس کو قانون کی شکل میں ایسا جواب دیں گے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی اور کوئی دوبارہ یہ ہمت نہیں کرے گا. اور ہمیں یہ جو ہائیبریڈ رجیم ہے نا, اس سے سٹے اوے. پاکستان نے بڑا برداشت کر لیا ہے. پاکستان میں بجلی بند, شرم سے ڈوب مرو بے شرمو. تم لوگ بڑے تجربہ کار کا دعویٰ بول کے آئے تھے. میرا ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, نہ گندم ہے, نہ روٹی ہے کیا تم لوگوں کی یہ فسطائیت؟ اور یہ ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ ہم نہیں کریں گے. آخر میں پوری قوم کو یہ آگاہ کرنا چاہتی ہوں. ابھی چیئرمین صاحب اپنا جو بھی لایا عمل دیں گے, اس کے بعد میں آ کے یہاں سے آپ کو آگاہ کروں گی, پل پل آگاہ کروں گی. فواد بھائی سے بڑھ کے ڈیوٹی دوں گی اور فواد بھائی کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کو کیا ڈرائیں گے, ہمیں نہیں ڈرا سکتے. یہ آپ کی بہنیں, آپ کی مائیں, بیٹیاں سب آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہیرو اور یہ بزدل بگوڑے یہ ولن ہے اس ملک کے لیے. اور یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تمہارے مقدر میں عزلوں کی ذلت ہے. میں نے پہلے بھی یہ بولا تھا, وہ جس شخص کے لیے بولا تھا نا, جسے بڑا مائنڈ کیا تھا, وہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے زیبرا کراسنگ کے اوپر کھڑا ہوا بےہودہ منہ لے کے, جو میرے ملک کے آئین کو اپنی لونڈی سمجھتا تھا, اپنے بوٹوں کے تلے کچلتا تھا. آج وہاں پہ کبھی کسی انکم ٹیکس کے آفس میں منہ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس نے اس ملک کا آئین توڑا ہے, لوگوں نے ان کی قبروں کو بھی معاف نہیں کیا. نہ اب یہ جو تماشا کرے نا زرداری اور اس کا پلہ, کوئی نہیں معاف کرے گا. اور میں آپ کو بتاتی چلوں, اگر یہ تماشا اسی طرح ہے تو آپ ہمارے بچوں کو جو جمہوری اور سیاسی حق کو ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہ پروٹیسٹ کریں تو آپ ان پہ تشدد کرو. تو اب میں تمہیں بھی وارن کرتی ہوں, تم لوگ بھی اب ذرا کہیں نکل کے دکھانا. ہم تمہیں نہیں نکلنے دیں گے. تمہارے لیے ہم سڑکیں بند کریں گے, یہ ہمارا جمہوری حق ہے. لہٰذا قانون کو ہاتھ میں اتنا لیں جتنی تمہاری اوقات ہے. باہر نکلو, تمہاری تو بیویوں نے تمہیں ووٹ نہیں دینے. خیر اس نے تو کاؤنسلر بھی نہیں لڑ سکتا. لہٰذا تمہاری تو گھر کے بچے تمہیں اون نہ کریں, کیونکہ حرام کے پہ کمائی ہوئی اولادیں بھی آگے سے مکر جاتی ہیں. دیکھ لو نا, میں کسی کی والدہ کے لیے برے الفاظ نہیں کہوں گی, لیکن انہوں نے باہر سے تابوت بھیجا والدہ کا اور کوئی وارث ساتھ نہیں آیا. یہ ہوتا ہے انجام. تم تو اپنی والدہ کے تابوت کو کندھا دینے نہیں آئے. بگوڑے, تم کیا کرو گے اس ملک کے عوام تمہیں ریجیکٹ کر چکی ہے. عوام تمہیں لعنت بھیج چکی ہے, اور وہ لعنت کا ثبوت دے گی جس دن اس ملک میں الیکشن ہو گیا, اور وہ ہوگا. الیکشن کمیشن آپ کا یہ رول ہے. آپ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ, ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے, اور ہمیں میاؤں مت کرو. 22 کروڑ عوام اپنا حق مانگ رہی ہے, وہ تمہیں دینا پڑے گا. اور حق مانگنے پہ تم برا مانتے ہو تو بھلے مانو. وی ڈیم کیئر. آج کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن, وہ پاکستان کے جس حصے میں بھی رہتا ہے اور باہر بھی جہاں رہتا ہے, میں یہ آپ کو خان صاحب کی طرف سے پیغام دے رہی ہوں کہ ہماری کال کا انتظار کریں. کسی بھی قسم کی یہ حرکت کریں گے تو آپ نے ہر جگہ پہ امیڈیٹلی نکلنا ہے, اور ہم ان کو بتائیں گے کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے اور قانون کے تابع کیسے آیا جاتا ہے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اب ہم آئیں گے اور ہومیوپیتھک گورنمنٹ کے تھرو نہیں ہوگی. اس سے پہلا میرا یہ ہے کہ یہ ہومیوپیتھک پچھلی جو آپ کی گورنمنٹ کی کس بنیادوں پہ آپ نے اپنی حکومت کو ہومیوپیتھک کہا. دوسرا یہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اگر دونوں اسمبلیاں تحلیل نہ ہوتی تو آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا؟ نہیں, وہ ہم نے ٹھیک کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ان بزدلوں کے یہ کارروائیاں پتہ نہیں تھیں؟ لیکن یہ ہے کہ کیا آپ نے ملک کو بچانا ہے یا مشکلوں کے راستے پہ جانے سے گھبرانا ہے؟ ہمیں یہ اندازہ تھا.
یہ جو بزدل ہوتا ہے نا وہ چھپ کے سازشیں کر کے ایسی ہی کاروائیاں کرتا ہے. اگر یہ بہادر ہوں تو میدان میں آ کے مقابلہ کریں، کیونکہ میدان، سیاسی میدان کے اندر، عوام کے اندر خان صاحب نے ان کو چاروں شانے چت کر کے رکھ دیا ہے. اور آخری جو ہم نے ان کو ڈوز دی ہے نا، یہ اس کا ماشاءاللہ خط مٹانے کے لیے یہ چھوٹے موٹے تماشے پٹاخے لگا رہے ہیں. وہ بے شرم ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا آپ کو سب پتہ ہے. تو کوئی بات نہیں، یہ بھی حساب ہم چکتا کریں گے. ہمارے پاس اچھے سرپرائز ہیں آپ کو دینے کے لیے. 25 مئی والے تعینات جو افسران تھے اب دوبارہ تعینات کر دیے گئے، تو آپ کے پاس کیا لایا عمل ہے؟ اب آپ دوبارہ جانچ کریں گے کیونکہ وہی افسران ہیں جنہوں نے 25 مئی کے اوپر آپ لوگوں سے کیا تھا. آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے رپورٹ بنائی مشین داخلہ نے بھی کہا لیکن ہوا کچھ نہیں. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب انٹرم سیٹ اپ آتا ہے، ایک تو انتقامی کارروائیاں تو مبرۂ عین ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کرے. انٹرم سیٹ اپ کی کیا اوقات اور مجال، وہ مجاز ہی نہیں ہے. وہ تو ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کے لیے آئے ہیں. پھر جو آفیسرز قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، اچھی بات ہے، کریں، شاباش. جتنی آپ کر سکتے ہو نا کر لو. اس کے بعد میرا ہومیوپیتھک سے مراد یہ تھی کہ اب آئین اور قانون کے دائرے کے مطابق ہم کڑا احتساب کریں گے. ہم ریفارمز لائیں گے اور شروع ہوں گی پولیس ریفارم سے، بیوروکریسی کے اندر ریفارمز لانے سے. اور وہ ہم آئین پاکستان سے ان سارے یہ جو شتر بے مہار ہیں نا، ان کو نکیل ڈالیں گے انشاءاللہ. میڈم یہ بتا دیں کہ کہتا کہ آئین آپ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آئینی ادارہ، اس کا سربراہ یا کوئی بھی ایسا حکومتی مشینری اگر اس کے خلاف آپ کوئی بھی عوامی سطح پر بیان دیتے ہیں تو آئین اور قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار ہے. نہیں، مقدمہ درج میں عرض کرتی ہوں، بنیاد نہیں ہوگی. سن لینا جی. مجھے یہ بتائیں عدلیہ کا کام کیا ہے؟ سوال پوچھتے ہو، انصاف فراہم کرنا. کسی کو انصاف نہ ملے تو وہ کیا کہے کہ بھاگ لگے رہن. ٹھیک ہے. اس کے بعد پولیس کا کام کیا ہے؟ گولیاں لگ جائیں ایف آئی آر درج کرنا ہے یا نہیں؟ وہ نہ کرے تو ہم اسے کیا کہیں؟ سر سلامت رہیں. یہ جمہوریت ہے، اس ملک میں کوئی آئین ہے، بادشاہت نہیں ہے. بادشاہت میں بھی یہ نہیں ہوتا تھا، یہ بھی میں عرض کروں. لہٰذا پہلے آئینی ادارے اپنا آئینی رول ادا کریں، پھر ہم شکایت شکوہ کریں. تو ان کو مائنڈ کرنا چاہیے. اپنی اوقاتیں جو ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، لکھے پڑے فیصلے سنا دیتے ہیں آ کے. ٹھیک ہے. یہ وہ کھلونے والے چابی والے گڈے ہیں جن کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی ہیں. تو انشاءاللہ ان کو ہم قانون کے تابع کریں گے. ان کو ہونا پڑے گا. جی میم، اے پی جے کی اسمبلی آپ نے تحلیل کر دی، پنجاب کی اسمبلی آپ نے تحلیل کر دی، نیشنل اسمبلی سے انہوں نے آپ کے سارے تمام استعفے قبول کر لیے. آپ سڑکوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور حل ہے؟ ہمارے پاس جو حل ہے نا، اسی سے تو یہ گھبرا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب آج مزے سے ہاسپٹل میں ٹیسٹ کرا رہے تھے، وکٹری بنا رہے تھے. یہ گھبراہٹ کا شکار ہیں. جو ہمارا دیکھو ہوتا یہ ہے کہ ون ون پہ کون ہے اور ہار کون چکا ہے، ان کے ایکشن سے اندازہ ہوتا ہے. ہم تو اپنے پولیٹیکل مووز دے کے کر رہے ہیں. جو ہم نے کہا تھا ہم وہی کر رہے ہیں نا. گھبراہٹ میں تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا نا. گھبراہٹ میں کون ہے؟ پریشانی میں کون ہے؟ بزدلی میں کون ہے؟ اگر ہمیں ان کا ڈر ہوتا تو ہم یہ اسمبلیاں تحلیل کرتے. آخری سوال. بڑے فیصلے آتے ہیں، نظام اندر ٹھیک کرنا آپ کا کام تھا. آپ 4 سال حکومت کر رہے تھے، کیا وجہ اس کو ٹھیک نہیں کر پائے؟ آج بھی آپ حکومت کے خلاف بات کریں گے؟ انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے. ہم نیوز گواہی دے گا کہ ہم نے سب کچھ